حج کا ایک ثواب یہ ہے، حج کرنے کا فائدہ کہ یہ ہے، بخاری کی حدیث ہے 1521 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے۔ آج لوگ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ من حج للہ، آج لوگ للہ کے لیے حج نہیں کر رہے ہیں، آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج لوگ کرتے ہیں للناس، کرتے ہیں لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے لوگ حج کرتے ہیں، لوگوں کے لیے حج کیا جاتا، اللہ کے لیے حج نہیں کیا جاتا۔ یہ حج اللہ کے لیے، من حج للہ، یہ بخاری کی حدیث، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفس، اور فحش کام نہ کرے۔ فحش، رفس کہتے اصل میں جمع کو، یعنی وہ حج جس میں بیوی سے جمع نہ کیا جائے۔ یہاں مراد اور اشارہ یہ ہے کہ جمع، شہوت، گناہ، فحش، اس طرح کا کوئی کام نہ کیا ہو، خالص نیکی والا حج کیا ہو۔ ولم یفسق، فسق یہ گناہ کا کام کو کہتے ہیں، کسی طرح کا گناہ ہو۔ ولم یفسق، اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، سبحان اللہ، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حج پہ گیا، حج سے واپس آیا اپنے گھر، واپس اپنے ملک آیا، ریٹرن آیا، وہ کیسے آیا؟ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن وہ کون سا حج؟ شروع میں بیان کیا گیا، من حج للہ، کون سا حج؟ جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو حج کرتا ہے، وہ آدمی ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جب آدمی حج کرتا ہے تو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ حج کی بڑی فضیلت۔ آج لوگوں نے حج کو چھوٹا سمجھ رکھا ہے، حقیقت میں حج بہت عظیم عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار آتی ہے۔ بہت ساری عبادتیں دن و رات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات ہمیشہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے سال میں 1 مرتبہ دیتے ہیں۔ یہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں صرف 1 مرتبہ آتا ہے۔ 1 مرتبہ جو چیز آئے، اگر اس میں حلال پیسہ نہ لگے، برباد ہوگی اس کی زندگی، اس کا وقت، اس کا مال، سب کچھ برباد۔ 1 مرتبہ حج آیا، اگر سنت کے مطابق حج نہ کیا، اس کا ٹائم، اس کا مال، اس کی محنت، سب رائے گاں، بیکار ہے۔ تو یہ عمر کی ایک عبادت ہے، اسے بڑے جو ہے احتیاط سے سنت کے مطابق اور رضائے الہی کے مطابق اس حج کو انجام دینا چاہیے۔ تو حج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کبیرہ گناہ بھی۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسی عبادت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے سے کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوگا، روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ عبادت ایسی ہے، حج عبادت ایسی ہے کہ کبیرہ گناہ، صغیرہ تو معاف ہوتا ہی ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس میں حقوق العباد معاف نہیں ہوگا، شہید سے بھی نہیں معاف ہوتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس سے بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتا۔ حج کرنے سے بھی بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا ہے۔ بندوں کا اگر حق آپ کے ذمہ ہے، وہ جوں کا توں رہے گا جب تک بندوں کا حق آپ ادا نہ کریں۔ اور ایک اور چیز، اللہ کا وہ حق جو آپ کے ذمہ ہے وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ وہ کون سا حق ہے؟ جیسے آپ نے نظر مان لیا ہے، حج کرنے سے وہ نظر پوری نہیں ہوگی، آپ کو لازم کرنا پڑے گا۔ کفارہ آپ کے ذمہ ہے، کفارہ آپ کو دینا پڑے گا، حج کرنے سے وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، دینا پڑے گا۔ اور کسی کے ذمہ زکوٰۃ ہے، نہیں دیا ہے، دینا پڑے گا، حج کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا۔ کسی کے ذمہ روزہ چھوٹا ہوا ہے، حج کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ میرے پاس ابھی پچھلے ہفتہ ایک سوال آیا ایک خاتون کا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ حیض میں جو روزہ چھوٹتا ہے اس کی قضا ہوتی۔ 10 سال سے برابر کبھی نہیں قضا کیا چھوٹے ہوئے روزہ کا، اور وہ حج پہ گئی، حج کر کے واپس آ گئی، پھر کسی سے پتہ چلا کہ یہ چھوٹے ہوئے روزہ رکھنے پڑتے ہیں، اور ابھی اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بیمار رہتی ہے، ضعیف ہو گئی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ یعنی حالات یہ ہیں کہ 10 سال سے شریعت کا ایک حکم نہیں معلوم ہے، اس پر عمل بھی نہیں ہو رہا ہے، اور شریعت کا ایک حکم نہیں معلوم ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ مردوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہوں گے جو روزہ توڑ لیا اور سمجھتے ہیں اس کو رکھنا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذمہ روزہ باقی ہے، وہ پریشان ہے کہ میرا حج ہوا کہ نہیں ہوا، حج آپ کا حج ہو جائے گا، لیکن یہ جو فریضہ آپ کے ذمہ ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کا روزہ باقی ہے، روزہ رکھنا پڑے گا۔
زکوٰۃ باقی ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو یہ جو ہے حج کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سارے گناہ چھوٹے بڑے تمام معاف کر دیتا ہے سوائے حقوق العباد کے. اور وہ جو انسان کے اپنے ذمہ جو قرض باقی ہے وہ قرض بھی ادا کرنا پڑے گا.